میں کہیں یو ایم ٹی میں تقریر کر رہا تھا جاوید صاحب، تو وہ جو کنڈکٹ کر رہا تھا سیکریٹری، اسٹیٹ سیکریٹری، وہ انگریزی میں کنڈکٹ کر رہا تھا۔ حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ بلایا مجھے ہوا ہے اور انگریزی میں سارا پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ تو زبان کوئی بھی ہو میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری زبان میری سگی ماں ہے، میں اس پر سوتیلی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو ان کی بد نصیبی یہ ہے کہ جتنی یہ سمجھتے تھے انگریزی آتی ہے، ان سے بہتر مجھے آتی تھی۔ تو میں نے وہ غلط انگریزی بول رہا تھا، میں نے کہا رکو رکو میاں کیا کر رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری موجودگی میں تم انگریزی میں پروگرام کو کنڈکٹ کرو؟ یہ بات پلیز غور سے سمجھیے گا، اس پر صرف ہنسیے گا مت۔ تو اس نے کہا سر آئی ہیو بین انسٹرکٹڈ ٹو ڈو دیٹ۔ تو میں نے کہا اچھا تمہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم غلط انگریزی بولو؟ تو مجھے ذرا بتاؤ تم میں کتنے ہیں؟ اتنا ہی کوئی مجمع تھا کہ 800-900 کا، آپ شاید کچھ زیادہ ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو انگریزی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ تو ٹو مائی ونڈر اگر 150 ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو اس میں 100 سے زیادہ لڑکیاں تھیں۔ تو میں نے کہا انگریزی آتی؟ ایک لمحے کے لیے انہوں نے حیرت سے دیکھا مجھے۔ میں نے کہا میں نے بڑا سادہ سوال کیا آپ سے، مجھ سے کوئی سوال پوچھے میں فی الفور جواب دوں گا اس کا۔ میں نے پوچھا آپ جو انگریزی میں انگلش لٹریچر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہو، انگریزی آتی ہے آپ کو؟ تو ایک بخش سنائی دی کہ جی آتی ہے۔ پھر کوئی 20-25 لوگ بولے۔ میں نے کہا اب کلمہ پڑھ کے مجھے بتاؤ، تم میں سے کسی نے کبھی انگریزی میں خواب دیکھا ہے؟ خواب مر جانی ہو تانوں اپنی زبان چاہندے نے۔ میں کتنا خوش ہوا کرتا تھا جب چوٹ لگتی تھی اور لڑکی کی آواز آتی تھی ہائے میں مر گئی۔ اب کہتی ہیں آؤچ۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھ لیا کہ اس درد کی حالت میں تم آؤچ کہنے کو کیسے یاد کرتی ہو؟ اس میں کیا قباحت ہے اگر تمہارے منہ سے نکلے گا اور سچ نکلے گا کہ ہائے میں مر گئی؟ کب آپ کو یقین آئے گا کہ آپ بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح بڑی بہتر قوم ہے؟ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو۔